زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ کے سامنے دو راستے تھے اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑا کہ کون سا چنیں۔ ہم سب ایسے لمحوں سے گزرے ہیں جہاں ایک فیصلہ پوری زندگی بدل گیا۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی بالکل مختلف ہو سکتی تھی اگر آپ نے کسی موقع پر صرف ایک مختلف فیصلہ کیا ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید کائنات کے کسی اور کونے میں آپ کا ایک اور روپ ہے جس نے دوسری نوکری چنی، کسی اور سے شادی کی، یا وہ کام کبھی نہیں کیا جس پر آج آپ کو پچھتاوا ہے۔ یہ سائنس فکشن لگتا ہے نا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی سائنسی نظریہ ہے جسے کہتے ہیں مینی ورلڈز انٹرپریٹیشن۔ کوانٹم فزکس کی دنیا سے حقیقت کے سب سے چھوٹے درجے پر، ایٹم سے بھی نیچے، چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم دیکھتے ہیں۔ الیکٹران، فوٹون، پارٹیکلز، یہ سب ایک وقت میں متعدد حالتوں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کوانٹم سپر پوزیشن۔ اور جب بھی کوئی کوانٹم واقعہ ہوتا ہے جو ہر سیکنڈ میں کھربوں بار ہوتا ہے تو کائنات شاخ در شاخ بڑھ جاتی ہے، نہ علامتی طور پر بلکہ واقعی طور پر۔ ہر شاخ میں ایک الگ حقیقت جنم لیتی ہے اور ایک الگ آپ۔ صبح ہوتی ہے ایک کائنات میں، آپ سنوز دبا کر واپس سو جاتے ہیں، اور دوسری کائنات میں آپ اٹھ کر ورزش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ دن بن جاتے ہیں، الگ توانائی، الگ بات چیت، الگ نتائج۔ یہ اخلاق یا قسمت کی بات نہیں، یہ ہے فزکس۔ کوانٹم تھیوری کہتی ہے ہر ممکن نتیجہ بیک وقت موجود ہے، اور آپ کی توجہ آپ کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا نتیجہ آپ کی حقیقت بنے گا۔ زندگی کو ایک لمبے حال کی طرح سوچیں جس میں بے شمار دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ایک مختلف حقیقت، ایک مختلف کائنات کی طرف جاتا ہے۔ کون سا دروازہ کھلتا ہے یہ طے کرتا ہے آپ کیا چنتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہاں توجہ دیتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر فیصلہ ایک نئی کائنات پیدا کرتا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کیا ہوگا اگر وہ نئی کائنات ہمیں غلط سمت میں لے جائے؟ کئی فیصلوں میں ہم جانتے ہیں کہ کیا درست اور کیا غلط ہے، لیکن اکثر ہم غیر یقینی حالت میں ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کون سا قدم بہتر ہے۔ ایسے ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ان تمام جہانوں کا علم رکھتا ہو، جو ہمیں روز بلکہ دن میں کئی بار رہنمائی دے سکے کہ کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اور یہی سے بات روحانی ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلمان یہی تو کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہر دن، ہر نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، تو ہم دراصل یہی دعا مانگتے ہیں۔ ہم اس رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں جسے تمام جہانوں، تمام ڈائمنشنز کا علم ہے، اور اس سے ہم راستے کا پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا رب ہے جب فیصلہ ہوگا کہ ہم نے صحیح راستہ چنا یا غلط۔ اس لیے ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے توجہ کا اعلان، فوکس کا اعلان، اپنی آبزرویشن، اپنی فوکس کو صرف ایک حقیقت پر مرکوز کرنا، اللہ پر۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہنا اے رب، ان لامحدود راستوں اور فیصلوں میں سے مجھے وہ حقیقت دکھا دے جو حق کے ساتھ ہے، نہ کہ دھوکے یا غفلت کے ساتھ۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر جن پر غضب ہوا، اور نہ ان پر جو بھٹک گئے۔ یہ ایک فلٹر ہے، ایک دعا کہ میں ان حقیقتوں میں نہ جاؤں جہاں گمراہی، غصہ یا فریب ہو، بلکہ اس کائنات میں رہوں جہاں میں بیدار ہوں، رحمت میں ہوں اور تیری طرف بڑھ رہا ہوں۔ اصل میں قرآن شریف پیرالل یونیورس کی زبان میں بات نہیں کرتا، مگر اس کی روح، اس کی منطق ویسی ہے کہ لامحدود راستے ہیں، لامحدود فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس میں صحیح راستہ دکھائے گا۔
ماضی کے پچھتاوے مستقبل کے خوف میں اکثر ہم گم ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک کمپس ہے۔ ہر بار جب آپ اسے پڑھتے ہیں آپ اللہ سے اپنی شعور کی سمت درست کرنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ آپ اسی حقیقت کا تجربہ کریں جو معنی رکھتی ہے، جو اس کی طرف لے جاتی ہے۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے ان گنت حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے ان گنت راستے ہیں مگر سیدھا صرف ایک، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ تو اگلی بار جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں سوچیں آپ صرف آیات نہیں دہرا رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں اے رب ان تمام ممکنہ جہانوں میں سے مجھے اس حقیقت میں زندہ رہنے دے جو تیرے قریب ہے۔ یہ یقیناً تمہیں راستہ دکھائے گی اگر تم اسے ایسے پڑھو کہ دل سے محسوس کرو اور اس کے مطلب کو سمجھو، نہ کہ صرف رٹا لگانے کی طرح بغیر سوچے اور سمجھے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔